الرحمن الرحيم. سبحان الله. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة سبحان الله. ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه. وقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. سیدنا محمد عربی زوردہ کوچا صلی اللہ علیہ وسلم. جب نبی کا نام آئے تو درود پاک پڑھنا عاشق کا طریقہ ہے. سبحان اللہ. کیونکہ عام طور پر بخیل سے کہا جاتا ہے کہ جو خرچ نہیں کرتا وہ بخیل ہے. جو رب جل وعلا کے نام پہ نہیں دیتا، نبی کے نام پہ نہیں دیتا، یتیموں کا خیال نہیں کرتا، مسکینوں کا خیال نہیں کرتا، بیواؤں کا خیال نہیں کرتا، غربا کا خیال نہیں کرتا، خرچ نہیں کرتا، وہ بندہ بخیل ہے.
لیکن بخیل ایک دوسرا بھی ہوتا ہے، وہ کون سا؟ میرے سونے نبی نے فرمایا جس کے سامنے محمد مصطفیٰ کا نام اپنے آقا مولا کا نام وہ سنتا ہے، اپنے نبی کا نام سنتا ہے، لیکن نبی پر درود نہیں پڑھتا، تو نبی نے فرمایا وہ بھی بخیل ہے۔ جب نبی پاک کا نام آئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی جو آیت مقدسہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، قرآن مجید فرقان حمید سورہ آل عمران کی آیت مقدسہ ہے، اور تیسرا پارہ ہے۔ کون سا؟ تیسرا پارہ جی وہ پاروں آخر رکوع، انہیں آخر رکوع جی پہلی آیت مقدسہ ہے۔ انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو فرمائے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، سب کا پہری دے اللہ تبارک، سب کا پہری دے اللہ جنبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جو ملاد ملائیو کیڑ ساتتا ہے، کیڑیا ہے، ڈاڑے جاؤ اللہ۔ سب سے پہلے اگر کسی نے میرے سونے محمد کا تذکرہ فرمایا ہے، حبیب علیہ السلام تسلیم کے لیے بہترین قسم کا مجمع سجایا ہے، محفل کو سجایا ہے، تو وہ اللہ ہے۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، وہ وقت یاد کرنے کے قابل ہے جب اللہ تعالیٰ نے تمام نبیوں کو جمع فرمایا، تمام انبیاء کی ارواح کو، اور وہاں میں اللہ جل وعلا نے جلسہ سجایا۔ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، اور خالق کائنات جل وعلا نے انبیاء کی ارواح کو جمع کر کے فرمایا کہ جب میں تمہیں نبوت عطا کر دوں، رسالت عطا کر دوں، تم نبی بن جاؤ، تمہارے نام کا ڈنکا بج رہا ہو، تمہارے نام کا سکہ چل رہا ہو، لوگ تمہارے نام کا کلمہ پڑھ رہے ہوں، اور این اسی حالت میں میرا سونا محمد آ جائے، این اسی حالت میں آمینہ کے لال بہتر حسن جمال حبیب کردگار حضرت محمد عربی صاحب اللہ تشریف لائیں۔ ثم جاءکم رسول، پھر وہ میرا رسول مصدق تصدیق کرنے والا ہو ان کتابوں کی، مصدق لما معکم جو تمہارے پاس موجود ہیں، یعنی کتابیں تمہارے پاس ہیں، تصدیق میرا محمد فرمائے گا۔ تصدیق وہ کرتا ہے جس نے پڑھا ہو، ان کتابوں کو دیکھا ہو، ان کتابوں کے متعلق جانتا ہو۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان ہے، مصدق لما معکم، کتابیں تمہاری ہوں گی اور ان پر صداقت کی تصدیق کی اگر مہر لگے گی تو لگانے والے میرے محمد رسول اللہ۔ تمہارا کام ہے میرے نبی پر ایمان لے آنا اور دین کے کام، دین کے معاملے میں ان کی مدد بھی فرمانا۔ تو سب سے پہلے میرے نبی کا میلاد، میرے نبی صاحب الاولاد کے تذکرے کرنے والی ذات خدا کی ہے، اور اللہ تبارک و تعالی جل وعلا نے بھی اس کے انداز کو آگے چلایا۔ ماشاءاللہ کون سا مہینہ شروع ہے؟ ربیع ربیع مطلب بہار، اور اول کا معنی پہلی، پہلی بہار ہے نا، ربیع الاول پہلی بہار۔ تو ایک دوسرے کو ایس ایم ایس کے ذریعے، واٹس ایپ کے ذریعے، یا ویسے بھائی فیس جب انسان ملتا ہے تو مبارک دے ہو نا، ربیع الاول کی مبارک ہو، ربیع النور کی مبارک ہو۔ پھر سوال آیا ذہن میں، باقی بھی تو اتنے مہینے کسی کی مبارک نہیں دی جاتی، تو اس کی مبارکباد کیوں دی جاتی ہے؟ جب باقیوں کی نہیں دی جاتی تو اس کی دینے کا کیا مقصد ہے؟ تو بات یہ ہے مہینے واقعی سارے ہی شان والے ہیں، لیکن وہ سب مہینے اسی کی بدولت آئے۔ خاص شرط حاصل ہے کہ اس میں ایک ایسی رات آتی ہے کہ جس میں آپ کے اور میرے کریم آقا حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں، اور وہ رات ساری راتوں سے ارفع و اعلیٰ، وہ رات ساری راتوں سے افضل ترین رات ہے۔ تو جس رات کے اندر میرے کریم آقا صاحب الاولاد تشریف لائے وہ رات اسی ماہ مقدس میں ہے، تو اسی اعتبار سے یہ سارا ماہ مقدس بڑی فضیلتوں والا ہے۔ ربیع الاول جیسا نام ہے، ربیع الاول پہلی بہار، وہ صبح بہار سحر کا اجالا، وہ جس کو بہاروں نے صدیوں میں پالا، جسے حق اعلیٰ نے خود سانچے میں ڈھالا، وہ آدم تا عیسیٰ سبھی کا حوالہ، فلک چاند سورج ستارے گواہ ہیں، زمین کے حسین سب نظارے گواہ ہیں، وہ آیا ہے جس نے جہاں کو سنبھالا، وہ امت کو
سینے لگانے ہیں آیا، بندوں کو رب سے ملانے ہیں آیا۔ میرے اللہ نے میرے سونے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی شان عطا فرمائی ہے۔ یہ وہ ماہ مقدس ہے، یہاں تو ماشاءاللہ الحمدللہ آپ سارے اہل محلہ سال میں ایک تو نہیں، ہر مہینے میں ایک بھی نہیں، بلکہ ہر ہفتے میں ایک ماشاءاللہ محفل سجتی ہے۔ اور وہ محفل جس کے لیے آپ نے دن کا انتخاب کیا کوئی عام دن بھی نہیں، وہ دن جو اللہ رب العزت نے میرے محمد کے لیے انتخاب کیا۔ میرے سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا یہ ولادت والا انداز اس انداز سے مناتے تھے۔ میرے نبی اپنا میلاد کے ہر پیر کو میرے نبی روزہ رکھا کرتے، ہر سوموار کو ہر پیر کو میرے لجپال نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھا کرتے تھے۔ صحابہ نبی کی محفل میں آتے ہیں، لبوں کو ہلاتے ہیں، یہ جملہ ادا فرماتے ہیں، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، آپ ہر پیر کو روزہ رکھتے ہیں، اس کی کیا وجہ؟ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے غلاموں، فیہ ولدت وفیہ انزل علی، اے میرے غلاموں، میں اسی دن ہی پیدا ہوا، اسی دن ہی پیدا ہوا اور اسی دن ہی مجھ پر پہلی وحی نازل ہوئی۔ اس لیے میرے نبی ہر پیر کو روزہ رکھ کے یہ انداز سکھاتے تھے، لوگوں کو بتاتے تھے کہ دیکھو دیکھو شکرانہ اللہ رب العزت جل والا کا ادا کیسے کرتے ہیں۔ محمد مصطفیٰ سے سیکھو۔ میرے سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا، امام بیہقی دلائل النبوہ میں رقم دراز عام فرماتے، میرے کریم آقا نے فرمایا، اے میرے غلاموں، جہاد کے لیے تیار ہو جاؤ۔ سارے صحابہ تیار ہو گئے، چوک در چوک نبی کی بارگاہ میں آنے لگے، یا رسول اللہ میں بھی حاضر، دوسرا کہتا یا رسول اللہ میں بھی حاضر۔ ایک صحابی نبی کی بارگاہ میں آیا، آج عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا حکم سنتے ہی میں چلا آیا، یا رسول اللہ مجھے بڑا شوق ہے، میرا اللہ مجھے شہادت کا درجہ عطا فرما دے، میرا اللہ مجھے شہادت کا درجہ عطا فرما دے۔ قرآن مجید فرقان حمید چوتھا پارہ، قرآن مجید فرقان حمید دوسرا پارہ، میرے رب نے فرمایا وہ لوگ جو رب جل والا کے راستے میں شہید ہو جاتے ہیں، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بل أحياء میرے رب نے فرمایا وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں شہید ہو جاتے ہیں، رب جل والا کی راہ میں اپنی جان دے دیتے ہیں، انہیں مردہ نہ کہنا بلکہ وہ زندہ ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دعا فرما دے میرا اللہ مجھے شہادت کا درجہ عطا فرما دے، میں شہید ہونا چاہتا ہوں۔ میرے کریم نبی رؤوف الرحیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اے میرے اللہ میرے اس غلام کو سلامتی والی زندگی عطا فرما۔ صحابی میرے سونے نبی کے رخ انور کو دیکھتا رہ گیا، نبی کا رخ انور ہے ہی ایسا، دیکھتا رہ گیا کریم نبی صاحب اللہ کے سونے سونے چہرے کو، اور پھر چپ چاپ چلا گیا۔ صحابی فرماتے ہیں کہ میں غزوے میں شریک ہو گیا، کئی لوگوں کو میں نے کئی کافروں کو واصل جہنم فرمایا، پر چونکہ مجھے نبی کی دعا مل چکی تھی میرے جسم پہ خراش تک نہ آئی، مجھے نبی کی دعا مل چکی تھی میرے جسم پہ خراش تک نہ آئی۔ حضرت سیدنا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں واپس آ گیا، کچھ دن گزرے، میرے نبی نے پھر اعلان فرمایا، لوگوں
اللہ رب العزت جل وعلا کے راستے میں جہاد کے لیے نکلو یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے نکلو اور ثابت قدمی کے ساتھ رہو صحابہ چاؤں کر جاؤ پھر نبی کی بارگاہ میں آنے لگے اللہ رب العزت جل وعلا نے ان کے دلوں میں شوق ایسا رکھا تھا کیونکہ جب بندے پر تلوار چلتی ہے جب بندہ رب کے حضور اللہ رب العزت جل وعلا کے نام پہ دین کی خاطر جان دیتا ہے اس کے جسم سے نکلنے والا خون کا قطرہ زمین پہ بعد میں جاتا ہے اسے میرے رب کا دیدار پہلے نصیب ہو جاتا اسی لیے ہر بندے کو شوق یہی تھا اے میرے اللہ مجھے شہادت کا درجہ عطا فرما اے میرے اللہ مجھے شہادت کا مقام عطا فرما وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عند ربهم يرزقون میرے رب نے فرمایا جو لوگ جو میرے راستے میں قربان ہو جاتے ہیں جانیں لٹا دیتے گئے اپنا تن من دھن لٹا دیتے گئے اپنا سر قربان کروا دیتے گئے اپنے خون کی ندیاں بہا دیتے گئے اے لوگوں گمان بھی نہ کرنا کہنا تو دور کی بات پھر دل و دماغ میں سوچنا بھی نہیں کہ وہ مر گئے بلکہ اللہ رب العزت نے فرمایا وہ تو زندہ ہے اور اپنے رب کے ہاں رزق بھی کھاتے ہیں پیتے صرف اتنا نہیں میرے رب نے فرمایا فرحین بما آتاهم اللہ سبحان اللہ فرحین بما آتاهم اللہ من فضله سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری اللہ رب العزت جل وعلا نے فرمایا صرف اتنا نہیں فرحین بما آتاهم اللہ وہ لوگ جو شہادت کا درجہ پا لیتے ہیں میرے رب نے فرمایا میں نے انہیں اتنا دے دیا کہ وہ بے حد خوش ہیں اللہ کا فضل پا کے بڑے خوش ہیں تو سیاہ بھی پھر نبی کی بارگاہ میں آتا ہے اپنے لبوں کو گلاتا ہے عرض کرتا ہے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ آپ کا اعلان سنا میں دوڑے چلا آیا یا رسول اللہ کرم فرمائیے آپ دعا فرما دیں میرا اللہ مجھے شہادت کا درجہ عطا فرما سبحان اللہ یا رسول اللہ دعا فرمائے مجرب سائی مکہ شہید کر چھڑے یا رسول اللہ مکہ شہید تھیڑو آئے میرے قریب نبی نے پھر ہاتھ اٹھا دیے اے میرے اللہ میرے اس غلام کو سلامتی والی زندگی عطا سبحان اللہ دوسری مرتبہ بھی یہی انداز اب سیامی پھر میرے سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ انور کو تکنے لگ گیا کہ خدا کی قسم خدا کی بڑے ہنسی ہو سبحان اللہ قسم خدا کی بڑے ہنسی ہو میں کیسے آخر ملاؤں کیا قسم خدا کی بڑے ہنسی ہو قسم خدا کی بڑے ہنسی ہو میں کیسے
वाला की बारगाह में मेरे नबी ने जब दुआ फरमाई, ऐ मेरे अल्लाह मेरे इस गुलाम को सलामती वाली जिंदगी अता फरमा। सहाबी रुखे मुस्तफा को देखता रहा और फिर चला गया। थोड़ी देर गुजरी, ये सारे सहाबा मेरे नबी के साथ निकले। वो सहाबी फरमाते, मैदान जंग के अंदर कई लोगों को, कई काफिरों को मैंने जहन्नम के घाट उतार दिया, लेकिन कुर्बा जाओ मेरे जिस्म तक खराश भी खराश तक ना आई, क्योंकि मुझे नबी की दुआ मिल चुकी थी। अब कुछ दिन और गुजर गए। कुछ दिन गुजरने के बाद तीसरी मर्तबा मेरे नबी ने फिर ऐलान फरमाया, ऐ लोगों चलो चलो जिहाद के लिए। वो श्यामी फरमाते, मैं दौड़े दौड़े नबी की बारगाह में आ गया। मैं दौड़ दौड़ के नबी के पास आया। मैंने अर्ज किया, रसूल अल्लाह आज तो करम फरमा दे, आज तो दुआ फरमा दे, मेरा अल्लाह मुझे शहादत का दर्जा अता फरमा दे। मेरे नबी ने फिर दुआ फरमाई, ऐ मेरे अल्लाह, ऐ मेरे रब, मेरे इस गुलाम को सलामती वाली जिंदगी अता फरमा, इसके रिस्क में बरकतें अता फरमा। सहाबी बारगाह मुस्तफा में कहने लगा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब मेहरबानी फरमाइए, मुझे कुछ ऐसा अंदाज बता दीजिए जिससे आप भी खुश हो जाए, आपका रब भी खुश हो जाए। नबी ने फरमाया, ऐ मेरे गुलाम, अगर रब को खुश करना चाहता है तो मैं तरीका बता देता हूँ। रब की निगाह रहमत पाना चाहता है, मैं तरीका बताता हूँ। अगर अल्लाह का कुर्ब हासिल करना चाहता है, मैं तरीका बता देता हूँ। मेरे नबी ने कौन सा तरीका बताया? अल्लाह के नबी ने फरमाया, ऐ मेरे गुलाम, अगर तू ये चाहता है कि तुझे कुर्ब नसीब हो जाए तो फिर अंदाज़ ये अपना ले, रोज़े कसरत से रखा करना। रोज़े कसरत से रखा करना, हालांकि ये फर्ज रोज़ों की बात नहीं, नवाफिल की तरह नफली रोज़ों का तज़किरा मेरे नबी ने फरमाया। अब सहाबी का अंदाज, एक वो खुद सहाबी, एक उसकी घरवाली सहाबिया और एक उनका खादिम, तीन बंदे उस घर के अंदर रहते हैं। उन तीनों का यही अंदाज, रोजाना रब की रहमत पाने के लिए रोजे की नियत कर लेते थे। सहाबा फरमाते हैं, जब कभी उनके घर से धुआं उठता नजर आता तो हम समझ जाते हैं यकीनन कोई मेहमान आया होगा, यकीनन कोई मेहमान आया होगा। वरना ये सहाबिया और इनका खादिम तो रोजा छोड़ने वाले नहीं। काफी अरसे के बाद वो सहाबी फिर नबी की बारगाह में आता है, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो अंदाज आपने बताया है, जो अंदाज आपने सिखाया है, उसी पे अमल करते हुए मैं भी, मेरी घरवाली भी, मेरा खादिम भी, हम तीनों उसी अंदाज से जिंदगी गुजारते हैं। अल्लाह का कुर्ब पाने के लिए हम सारे रोजा रखते हैं। या रसूल अल्लाह कुछ और भी अता कर दीजिए। मेरे नबी ने फरमाया, ऐ तेरे गुलाम बिल्कुल अता करते हैं। मेरे नबी ने किया अता फरमाया। हबीब ने फरमाया, ऐ मेरे गुलाम, जितने ज्यादा सजदे करता जाएगा उतना अल्लाह तुझे बुलंदियां हर सजदे के बदले में तेरा एक दर्जा बुलंद होगा, एक खता मिटती जाएगी। ये अंदाज मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। अगर रोजे नहीं रख सकते, कम से कम नमाजें तो पढ़ सकते हैं। जितनी नमाजें पढ़ते जाएंगे अल्लाह का कुर्ब मिलेगा। जितने सजदे करेंगे, हजरत हुज़ैर गफ़ार रज़ियल्लाहु अन्हु नमाज पढ़ रहे थे, बिल्कुल मुख्तसर, क़याम मुख्तसर, रुकू मुख्तसर, फिर सजदा, फिर खड़े हुए, क़याम मुख्तसर, रुकू मुख्तसर, फिर सजदा। मुस्नद इमाम आज़म के अंदर रिवायत मौजूद। जब आप नमाज से फारिग हुए, एक शख्स ने कहा, हुज़ूर आप तो सहाबी हैं और इतने मुख्तसर क़याम और सजदे,
اس کا کیا ریزن ہے؟ آپ فرمانے لگے میں نے سونے نبی سے سنا ہے سجدے جتنے زیادہ ہوں گے درجے اتنے زیادہ ہوں گے۔ اس لیے میں چاہتا ہوں سجدوں کی کثرت ہو، اپنی پیشانی کو اپنے ماتھے ہو، رب کے حضور جھکاتا جاؤ، درجے بڑھاتا جاؤ، اللہ کے قرب میں پاتا جاؤ۔ یہ سجدوں کی کثرت کرتا ہوں تاکہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے۔ یہ ماہ مقدس جو یہ چل رہا ہے اس میں کیا ہے؟ نبی پاک صاحب الاولاق علیہ السلام کی میلاد پاک کی محفل سجانا، جیسے الحمدللہ یہاں جناب حضرات سجاتے ہیں یا اپنے گھر پہ سجا لیں، 2-3 افراد کو 5 افراد کو جسے حیثیت میں جمع کریں، 2-3 نعتیں پڑھیں، محبوب کریم علیہ السلام کی چند معجزات کا ذکر کریں اور پھر دعا۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اور علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سال میں صرف ایک مرتبہ بھی اگر کسی نے اپنے گھر کے اندر میلاد محمد مصطفیٰ کی محفل سجانی، سارا سال وہ گھر آفات و بلیات سے محفوظ ہے۔ سبحان اللہ۔ جو علم سے، دکھ درد سے، مصیبتوں سے محفوظ رہتا ہے اس طرف مصیبتیں نہیں آتی۔ کیوں؟ محمد مصطفیٰ کا ذکر ہو چکا ہے۔ اس طرف جو علم نہیں آتے کیوں؟ سونے محمد مصطفیٰ کا میلاد پڑھا جا چکا ہے۔ اس لیے یہ طریقہ اپنا، یہ انداز اپنا، اور میرے نبی حضرت سیدنا محمد عربی پڑھ لیجیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ جلوہ فرما ہے، صحابی آیا صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب صحابی کا نام ہے رضی اللہ عنہ کو کہا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بڑی حدیثیں سنتا ہوں آپ سے، حضرت ابو ہریرہ، بڑا کلام سنتا ہوں آپ سے، یاد کیوں تو بھول جاتا ہوں جو سنتا ہوں، کرم فرما۔ اب یہ ذہن کا معاملہ تھا، انہیں چاہیے تھا کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے، لیکن صحابہ کو پتا تھا سب سے بڑے ڈاکٹر محمد رسول اللہ۔ سب سے بڑے ڈاکٹر کون؟ محمد رسول اللہ۔ سب سے بڑے طبیب آمینہ کے لال، سب سے بڑے حکیم آمینہ کے لال۔ اسی لیے کسی صحابی کی آنکھ میں تکلیف ہوتی تو نبی کے در دولت پہ، ایک صحابی کی پنڈلی ٹوٹ گئی، قریب آقا صاحب اللہ نے لگایا ٹھیک ہو، ایک صحابی کا ہاتھ جل گیا، سیدھا نبی کی بارگاہ میں، یا رسول اللہ ہاتھ جل گیا، پھر کریم آقا نے لگایا ہاتھ بالکل صحیح۔ سب سے بڑے ڈاکٹر یہ اللہ کے نبی محمد عربی ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی حدیثیں سنتا ہوں، انی اسمع منک حدیثا کثیرا، یا رسول اللہ آپ کا بڑا کلام سنتا ہوں، بڑی حدیثیں سنتا ہوں، انہیں یاد رکھنا چاہتا ہوں پر یاد نہیں رکھ پاتا، یا رسول اللہ میرے ذہن سے نکل جاتی ہے، یا رسول اللہ کرم فرمائیے۔ صحابہ کی محفل سجی ہے، میرے کریم نبی نے فرمایا ابسط رداک یا ابا ہریرہ، اے ابو ہریرہ اپنے چادر بچھا لے۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابو ہریرہ سمجھ گیا تو مال ملے گا، آج دوا ملے گی، کیونکہ درے محمد مصطفیٰ پہ سوال کر دیا ہے۔ ابو ہریرہ فرماتے میرے چادر بچھا دی۔ اب صحابہ کرام دیکھ رہے کہ نبی کیا عطا کرتے ہیں، سبحان اللہ۔ ہم بھی تو دیکھیں ذہن کی دوائی ہے جس سے ذہن تیز ہو جائے۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں فغرف بیدیہ فیہ، ثلاث نبی ایسے اٹھے اور ایسے فضا میں لب بھری اور چادر میں ڈال دی۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ ہاتھ ایسے بھرے کھولے، ایسے فضا میں چادر میں ڈالے، بظاہر ہمیں کچھ نظر نہیں آیا۔ ایک دفعہ پھر ایسے کیا 3 مرتبہ یہی انداز اپنا کے چادر میں ڈالا۔ نبی نے فرمایا تم مرو، اے ابو ہریرہ اس چادر کو سینے سے لگاؤ۔ سبحان اللہ۔ فضوت تو فرماتے چادر بظاہر تو خالی تھی، میں نے اٹھائی سینے پہ لگائی، میرے سینے کو اللہ نے ٹھنڈک عطا فرمائی۔ سبحان اللہ۔ میں سمجھ گیا خالی نہیں تو خاص ہے۔ سبحان اللہ۔ مالک کونین ہے کو پاس کچھ رکھتے نہیں، مالک کونین ہے کو پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں
سے لگایا، میرے سینے کو میرے اللہ نے خوشبوؤں سے معطر فرمایا، میرے دل و دماغ کو میرے اللہ نے ایسا بڑھایا، فما نسیت شیئا بعد قط، فرماتے ہیں اس کے بعد حدیث تو حدیث رہی، عبارت تو عبارت رہی، کلمہ تو کلمہ رہا، لفظ تو لفظ رہا، میں ایک حرف بھی نہیں بھولتا تھا۔ ذہن میرے اللہ نے کھول دیا، سارے راویوں سے زیادہ حدیثیں روایت کرنے والے حضرت ابو ہریرہ، 5000 سے بھی زیادہ۔ کتنی؟ 5000 سے بھی زیادہ۔ آخری بات پیش کر کے ختم کریں گے۔ ابلیس جو نالو بدعا کرے، لفظ ابلیس کا معنی ہے مایوس ہونے والا، اور الحمدللہ ہم مومن ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتے۔ ابلیس کا معنی ہے مایوس ہونے والا۔ 4 دفعہ رویا وہ، 4 دفعہ، کتنے مرتبہ؟ ان ابلیس رن 4 رنات، 4 مرتبہ وہ رویا ابلیس۔ سب سے پہلے کب؟ حین لعن، جب اس پہ لعنت کی گئی، فخرج، اور آسمان سے نکال دیا گیا، لعنتی قرار دے دیا گیا، جب بہت رویا شیطان۔ اس کے بعد حین ہبط، جب رب نے فرمایا آسمان سے نیچے اتر جا، زمین کی طرف چلا جا، یہاں آ کے بھی وہ بہت رویا۔ کیوں؟ وہ مقام اسے چھن چکا تھا، وہ درجہ اسے لے لیا گیا۔ تیسری مرتبہ کب؟ حین ولد رسول کو پیدا فرمایا، نبی کی پیدائش نے شیطان کو رلایا، مومنین کو ہنسایا، مومنین کے گھروں کو خوشبو سے مہکایا۔ جبھی مومنوں نے اور نبی کے عاشقوں نے یہ ترانہ گنگنایا کہ نثار تیری جگل پہل پر ہزاروں کی خوشبو بتا رہی ہے، یہ کیف کیوں آج آ رہے ہیں، سواری طیبہ سے چل پڑی ہے، حضور تشریف لائے، سواری طیبہ سے چل پڑی ہے، جب نبی کی ولادت ہوئی کون رویا؟ اور چوتھی مرتبہ کب؟ ہمیں اس انعام کا پتہ ہے لیکن ہم غافل ہیں۔ وہ کون سے انعام تھا جو اللہ نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی امت پہ کیا تو ابلیس رو پڑا۔ انزل فاتحۃ الکتاب، انزلت فاتحۃ الکتاب، جب میرے اللہ نے سورہ فاتحہ نازل فرمائی، سورہ فاتحہ کا نزول ہوا اور شیطان رو پڑا۔ کیوں؟ اس لیے کہ شیطان کو پتا تھا سورہ فاتحہ اتنی شان والی ہے کہ اگر یہ لوگ انہوں نے پڑھنا شروع کر دیا سورہ فاتحہ کو ہر وقت الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
پڑھتا رہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا قرب عطا کرتا ہے۔ مولا علی شیر جلی نے فرمایا سارے کا سارا قرآن فاتحہ سے پڑھ، جس نے سورہ فاتحہ پڑھ لی سمجھ لو سارا قرآن پڑھ لیا۔ 4 مرتبہ یہ شیطان رویا ہے۔ الحمدللہ یہ ماہ مقدس ہے کہ ہم تمامی عاشقوں کے دلوں کو اللہ نے سکون عطا فرمایا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا اس کالونی پر رحمت نازل فرمائے۔ جو دوست احباب دور دراز سے تشریف لاتے ہیں، بزرگ تشریف لاتے ہیں، خالق کائنات سب کی عمر میں، عزت میں اور عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم برکت عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ، علیہ توکلت